بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمارے پارٹ چل رہے ہیں۔ امید ہے آپ پورے پارٹ کو سنیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھائیں گے، زندگیوں کو بدلیں گے۔ تو پہلے پارٹ میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے پہلے کے حالات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے پہلے کے حالات آپ کو بتلائے۔ اللہ رب العالمین نے 3 قریبی رشتہ داروں کو آزمایا۔ آپ کی ولادت سعادت سے پہلے 3 قریبی رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ پہلی آزمائش کیا تھی وہ ہم نے بتلا دیا پہلے پارٹ میں۔ دوسری آزمائش آپ کے والد حضرت عبداللہ پر آئی۔ دوسری آزمائش ان کے بیٹے پر آئی۔ ان کے کئی بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ، یعنی دادا عبد المطلب جو تھے، دادا عبد المطلب کے کئی بیٹے جن میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا، جو چھوٹا بھی تھا سب سے زیادہ خوبصورت۔ وہ آزمائش ایسی آئی، عبد المطلب نے سن رکھا تھا اللہ کے گھر کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں تھا، وقتوں کے ساتھ وہ بند ہو گئے، اور اس زمانے میں سب سے بڑی جو کمی تھی وہ پانی کی کمی، نہ پانی پینے کو ملتا نہ جینے کو ملتا، لوگ بہت مشکل میں تھے۔ عبد المطلب کو شوق ہوا، انہوں نے مختلف جگہوں سے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ یہ اکیلے زمین کھودتے رہے۔ انہوں نے لوگ بے وقوف سمجھتے، کوئی انہیں بے وقوف سمجھتا، کوئی دیوانہ سمجھتا۔ گرمی کے موسم میں پسینہ بہہ رہا ہے، یہ زمین کھود رہے ہیں، چاہتے تھے مجھے وہ کنواں مل جائے جس سے زمزم نکلا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے خوب محنت کر لی، کنواں نہ نکلا تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی مجھے عطا کر دیا اور وہ کنواں مجھے مل گیا تو اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے کھودتے کھودتے ایک چٹان دیکھی۔ وہ چٹان اصل میں کنویں کے منہ پر رکھ کے کسی نے بند کیا ہوا تھا۔ چٹان توڑنے کی دیر تھی، نیچے سے پانی نکل آئے۔ یہ بات اہل مکہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث تھی۔ زمزم کا پانی مل گیا، آبادی خوشی کے ساتھ وہاں آباد ہو جائے گی۔ چنانچہ لوگ بڑے خوش تھے۔ ہمارے قبیلے کے سردار نے پانی کو ڈھونڈ لیا، ہمارے قبیلے کے سردار نے پانی کو ڈھونڈ لیا، مگر عبد المطلب دل میں غم زدہ بھی بڑے تھے کہ اب مجھے اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے سب بچوں کے نام لکھے، قرعہ ڈالا، میں قرعے میں کسی بچے کو اللہ کے نام پر قربان کروں، کہ میں کس بچے کو اللہ کے نام پر قربان کروں۔ سارے بچوں کے نام ڈال کر قرعہ ڈالا۔ اللہ کی شان دیکھیے، ان ناموں میں عبداللہ جو بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، سب سے زیادہ پیارا تھا اور سب سے چھوٹا تھا، اسی کے نام کا قرعہ پڑ گیا۔ چنانچہ عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا، میں عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ لوگوں نے سنا، انہوں نے آ کے سمجھایا، نہیں عبداللہ کو تم قربان نہیں کرو گے، عبداللہ کے بدلے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ چنانچہ عبد المطلب نے قرعہ ڈالنا شروع کیا، عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹ قربان کروں۔ چنانچہ قرعے میں نکلا عبداللہ کا نام، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ دوبارہ قرعہ ڈالا، میں عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹ۔ قرعہ عبداللہ حضرت عبداللہ کے نام سے نکلا، پھر 30 اونٹ، پھر 40، پھر 100 کی تعداد پہنچی۔ جب قرعہ نکلا 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور حضرت عبداللہ ذبیح اللہ کہلائے، اللہ کے نام پہ قربان ہونے والے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیح ہونے والوں کے بیٹے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمائے، ہاں میرے اجداد میں 2 ذبیح اللہ تھے،
ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک میرے والد عبداللہ ذبیح اللہ، یہ حضرت عبداللہ پر دوسری آزمائش تھی۔ 3 قریبی رشتہ داروں کو آزمایا اللہ رب العالمین نے، جس میں سے دوسری یہ حضرت عبداللہ پر۔ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہمارے نبی سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک آزمائش آپ کی والدہ ماجدہ پر آئی، جو تیسری آزمائش تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ پر آئی تھی۔ ان کا نام تھا آمنہ، مدینہ طیبہ کی رہنے والی۔ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں بنی زہرہ میں سے رشتہ لینے کا خیال آیا، چنانچہ وہ اپنے بیٹے کے لیے گئی اور آمنہ کا رشتہ پسند کیا، لے کر آئی۔ اللہ کی شان دیکھیے، بچہ بھی جوان، بچی کی بھی ابتدائی جوانی کی عمر، شادی ہو گئی، ابھی 6 مہینے میاں بیوی دونوں گھر میں اکٹھے رہے۔ اتنے میں ایک قافلے کو شام تجارت کا سفر کرنا تھا۔ عبداللہ نے سوچا اب تو میں شادی شدہ ہو گیا، مجھے چاہیے میں کوئی سفر کروں جو اس میں سے بچے گا تو گھر کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ حضرت عبداللہ نے تجارت کی نیت کر لی۔ حضرت آمنہ کے لیے بڑی غمناک خبر تھی، 6 مہینے شادی کو ہوئے، ابھی خاوند کی جدائی، اور اس زمانے کا سفر کوئی مہینہ 15 دن کے نہیں ہوا کرتے تھے، مہینوں کے سفر ہوتے، لمبی جدائی ہوا کرتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رخصت ہونے لگے۔ اس وقت حضرت آمنہ امید سے تھی، غم میں بھی تھی۔ ان کی غمناک آنکھوں کو دیکھ کر ان کا دل رکھنے کے لیے حضرت عبداللہ نے کہا، دیکھیں میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں آپ کو بہت یاد کروں گا، آپ مجھے بہت یاد آئیں گی۔ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، جب قافلہ واپس لوٹ کر آئے گا تو تم جب خبر سن لینا تو بن سور کر تم آگے دروازے کے اندر کھڑی ہو جانا۔ میں جیسے ہی دروازے پہ پہنچوں گا تو مجھے اہلاً و سہلاً کہنا۔ اصل میں تو حضرت عبداللہ ان کے غم کو کم کرنا چاہتے تھے، تھوڑا کرنا چاہتے تھے۔ بیوی نے وعدہ کر لیا، جب آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کا انتظار دروازے کے قریب آ کے کروں گی۔ حضرت عبداللہ چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے، تجارتی سفر بہت اچھا رہا۔ مکہ مکرمہ سے پہلے مدینہ جاتے تھے، مدینہ سے آگے شام جاتے تھے، واپسی پر پھر مدینہ طیبہ آتا تھا، پھر مکہ مکرمہ۔ جب یہ لوگ سفر سے واپس آ رہے تھے، سفر میں حضرت عبداللہ بہت بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت کمزور ہو گئی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے، وہاں چونکہ سسرال تھا تو بنو زہرہ والوں نے کہا کہ اس حالت میں تو سفر بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے، آپ عبداللہ کو ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم اس کا علاج کریں گے، خدمت کریں گے۔ چنانچہ باقی قافلے والوں نے 2-4 دن قیام کے بعد مکہ مکرمہ چل پڑے۔ حضرت عبداللہ وہیں مدینہ منورہ میں رہ گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، مکہ کے اندر ایک خوشی تھی، ہر گھر کے اندر عورتیں خوش تھیں، آج ہمارے میاں آ رہے ہیں، بچے خوش تھے، آج ہمارے ابو آ رہے ہیں۔ جب قافلے کے پہنچنے کی خبر ملی تو بی بی آمنہ بھی خوش ہوئی، نہائی، اچھے کپڑے پہنے، چاہتی تھی میں اپنے دروازے کے قریب جا کر اپنے خاوند کا استقبال کروں اور میں اپنا وعدہ پورا کروں، لیکن دروازے کے قریب کھڑے بہت دیر تک کھڑی رہی، بہت دیر تک کھڑے گزر گئی۔ حضرت عبداللہ آتے ہی نہیں تھے۔ پتہ کروایا کہاں ہیں، لوگوں نے کہا قافلے کے سب لوگ تو گھروں کو چلے گئے، پیچھے تو کوئی نہیں بچا۔ پھر پتہ کروایا حضرت عبداللہ کہاں ہیں، اطلاع ملی وہ بیمار تھے، مدینہ طیبہ رہ گئے اور وہ آ نہیں سکے۔ بیوی آمنہ کے لیے بہت غم کی خبر، جس خاوند کے انتظار میں اتنی دیر کھڑی رہی وہ ابھی بھی گھر نہیں پہنچے۔ چنانچہ قریب کے رشتہ داروں نے سوچا ہم مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ کو واپس لے کر آتے ہیں، مگر اللہ کی شان کچھ اور چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے جانے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وہاں مدینہ طیبہ میں وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، بی بی آمنہ کی عمر 16 سال، حاملہ سے بھی تھی، ابھی چند مہینے ان کو امید کے گزرے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جس لڑکی کی عمر 16 سال ہو، حاملہ بھی ہو، اپنے خاوند کی وفات ہونے کی اطلاع ملے، اس کے دل پر کتنا بڑا غم
ہوا کرتا ہے، کتنا بڑا صدمہ ہوا کرتا ہے۔ بی بی آمنہ کی یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی، چنانچہ وہ غم زدہ رہتی، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے، خاوند بھی جدا ہو گیا، اور 16 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیوہ ہو گئی۔ 16 سال کی عمر میں شادی کے بعد چند مہینے ہی خاوند کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ بہرحال 3 قریبی رشتہ داروں کے اوپر آزمائش آئی، اور ایک دادا پر، دوسری والد ماجد پر، تیسری والدہ کے اوپر، تینوں پر آزمائش آنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب حضرت محمد احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا